وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم. یہاں سے سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی ابتدا سے پہلے کل ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، وقت ختم ہو گیا تھا. تو جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے نماز کے اندر تو اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعا قبول کرے. اللہ رب العالمین سے دعا قبول کرنے کی دعا یا التجا کی جاتی ہے. کوئی بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، انفرادی نماز، تو وہ آہستہ آواز میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، آہستہ آواز سے آمین کہے گا. یا باجماعت نماز ہو رہی ہو تو امام، اور سری نماز ہو، امام صاحب بھی آہستہ آواز میں سورہ فاتحہ اور پھر اس کے بعد آمین کہیں گے. مقتدی بھی سری طور پر آہستہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، آمین کہے گا. اور اگر جہری قرات ہو رہی ہو باجماعت نماز میں تو جب امام صاحب جہری طور پر سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو امام صاحب کو اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے، اور پھر ان کے پیچھے مقتدیوں کو بھی اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب امام ولضالین کہے، جب ولضالین پہ پہنچے تو تم آمین کہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام آمین نہیں کہے گا، یعنی تم نے آمین کب کہنا ہے؟ جب امام کی سورہ فاتحہ ختم ہو جائے اور امام بھی آمین کہے، تم بھی آمین کہو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی نماز کے بارے میں جو احادیث مبارکہ میں آتا ہے تو پتہ لگتا ہے صحیح احادیث مبارکہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہری نماز میں جب جماعت کراتے، سورہ فاتحہ پڑھتے تو آپ بلند آواز سے آمین کہتے تھے. اور جب آپ بلند آواز سے آمین کہتے تھے، آپ خود بھی بلند آواز سے آمین کہتے تھے، تو آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ آمین کہتے تھے اور مسجد گونج جایا کرتی تھی. اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ جب تم آمین کہتے ہو تو تمہارے آمین کہنے پر یہودی، ان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، بڑا غصہ آتا ہے. اس آمین کو سری آمین پر محمول کرنا یہ صحیح نہیں ہے. جب جہری طور پر آمین کہا جاتا ہے تو اس پر غصے یہودی جو ہیں بہت جزبز ہوتے ہیں. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب امام آمین کہے تو تم اس وقت آمین کہو. مقتدی کو آمین کس وقت کہنا چاہیے؟ جس وقت امام آمین کہے اس وقت مقتدی کو آمین کہنا چاہیے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ، جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی. اب یہاں فرشتوں کا ذکر ہے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم نے آمین کب کہنا ہے؟ جب امام آمین کہے تو تم بھی اس وقت آمین کہو. مجھے بتائیے کہ اس سے سری نماز مراد ہے کہ جہری نماز مراد ہے؟ جہری نماز. سری نماز میں تو ہمیں نہیں پتہ لگے گا کہ امام آمین کہہ رہا ہے، امام کی سورہ فاتحہ بھی ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. سری نماز میں امام جو ہے وہ دعائے استفتاح لمبی پڑھتا ہے، چھوٹی پڑھتا ہے، ایک دعا نہیں ہے، کئی دعائیں ہیں. سورہ فاتحہ آہستہ پڑھتا ہے، تیز پڑھتا ہے. وہ کہاں پہنچا ہے، ہم کہاں پہنچے ہیں. یہاں سری نماز مراد نہیں ہے، یہاں تو جہری نماز مراد ہے.
تو جب امام سورہ فاتحہ جہری پڑھے گا تو آمین کہے گا، اور اس کے پیچھے مقتدی آمین کہیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کو بیان کر چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے آمین کہتے تھے خود جب آپ امام ہوتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مقتدیوں نے آمین کب کہنی ہے، جہری نماز مراد ہے، جب امام آمین کہے تو مقتدیوں کو آمین کہنی ہے۔ فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے کس وقت آمین کہتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں پتہ فرشتے کس وقت آمین کہتے ہیں، ہم تو فرشتوں کی آواز نہیں سنتے۔ تو حدیث مبارکہ کا جو سیاق و سباق ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ فرشتے بھی امام کے آمین کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ جب امام آمین کہتا ہے تم نے بھی اس وقت آمین کہنی ہے اے مقتدیو، کیونکہ امام کے ساتھ فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اور فرشتوں کی آمین امام کے ساتھ ہے، گویا کہ جس کی آمین امام کی آمین کے ساتھ مل گئی، اور یہی فرشتوں کی آمین بھی اسی وقت ہوتی ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اتنی بڑی سنت کو ہم نے کس طرح اپنے تقلید اور اپنے جو ہے وہ اپنے فقہی مسائل کے اندر ہم نے کس طرح کر کے الجھا دی ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جس پر حدیث مبارکہ میں یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ایسی سنت ہے کہ صحیح دلائل سے ثابت ہے، اور اس پہ بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ مسلکی اختلاف موجود ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، جی ہم فلاں مسلک کے ہیں، ہم نے تو فلاں مسلک پہ عمل کرنا ہے۔ ایسے جیسے کہ کوئی بندہ کہے جی میں تو مسلمان ہوں، میں نے تو اسلام پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے اسلام کی جگہ پر مسلک بنا لی ہیں، قرآن و حدیث پیچھے رہ گئے ہیں، اور مسلک اب جو ہے وہ سب کچھ ہے۔ مسلک جن کی طرف منسوب ہیں وہ سب ہمارے لیے باعث احترام، باعث تعظیم ہے، اور وہ سب فرما کے گئے ہیں کہ مجھے غلطی لگ سکتی ہے، میں معصوم نہیں ہوں، میری بات کتاب و سنت کے مطابق ہو تو لے لو، میری بات کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو تو چھوڑ دینا۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے ان کی تعظیم ان کے فرمانات سے بھی زیادہ کرنی ہے۔ ہمارے امام تو غلطی نہیں کر سکتے، ہمارے امام نے بس یہ فرما دیے ہے، بس اب وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ تو بہرحال جب امام کو اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے، اور جب امام آمین کہے اس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں، اور اسی وقت مقتدی لوگوں کو آمین کہنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا، وہ آمین کہنے سے مسجد گونج جایا کرتی تھی۔ چلیں بہرحال سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں، اس کا نام سورہ بقرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سورت کے اندر گائے کا ایک بڑا عجیب قصہ بیان ہوا ہے۔ وہ قصہ انشاءاللہ کوئی پاؤ ڈیڑھ پاؤ کے بعد وہ آئے گا۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ گائے ذبح کریں۔ ان کے ہاں قتل ہو گیا تھا، پتہ نہیں لگ رہا تھا قاتل کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی شان، اپنی قدرت دکھانی تھی، تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ گائے ذبح کریں، اور گائے ذبح کر کے اس کا حصہ مقتول کے ساتھ لگائیں، تو مقتول زندہ ہو کر اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا، اور اس سے اللہ رب العالمین کی قدرت کا بھی اظہار ہوگا، اور یہ بھی لوگوں کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ بہرحال وہ قصہ آئے گا تو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو یہ ایک اہم قصہ موجود ہے اس صورت کے اندر گائے کا، تو اسی مناسبت سے اس صورت کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے، آیات کے اعتبار سے بھی، اور کوانٹٹی کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے۔ 286 اس کی آیتیں ہیں، تقریباً 2.5 پارے کے برابر ہے یہ صورت۔ کہا جاتا ہے، اللہ کو بہتر معلوم ہے، اس کے اندر 1000 خبریں ہیں۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے 1000 خبریں ہیں اس کے اندر، 1000 احکام ہیں، 1000 منہیات ہیں اللہ کی طرف سے۔ بہت عظیم صورت ہے، بہت عظیم صورت ہے، اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران زیادہ پڑھتے ہیں، جس مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ صورتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی طرف سے یہ دفاع کریں گی، سفارش کریں گی، اور اللہ کے ہاں ان کی سفارش قبول ہوگی۔
سورہ بقرہ سورہ آل عمران کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پہ جادو اور آسیب اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آج ہم دین سے بہت دور ہیں، تو آج جادو آسیب اور یہ چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کا بڑا بہترین حل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جائے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا گویا کہ وہ گھر نہیں ہے، وہ قبرستان ہے۔ فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو سورہ بقرہ کی اتنی فضیلت ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان آسیبی چیزیں اور یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ اگر کیسٹ لگا دی جائے، اصل میں ہمتیں کم ہو گئی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اتنے شوق سے اور اتنے اہتمام سے قرآن کریم پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کریم کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، صحابہ کرام کا تعلق تھا، اور جو تابعین کا تعلق تھا، ہمارے سلف صالحین کا۔ تو ان کے اندر خیر تھی اور وہ بہترین دور تھا۔ تو آج ہمارے لیے یہ قرآن پڑھنا، سورہ بقرہ پڑھنا مشکل ہوا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلو کیسٹ لگا دیں۔ تو اس طرح تو قرآن پڑھنے کے بجائے بندہ بس کیسٹ ہی لگائے رکھے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان قرآن خود پڑھے۔ باقی یہ ہے کہ اگر انسان خود بھی پڑھتا ہے اور اہتمام سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ساتھ کیسٹ بھی لگا دیتا ہے، تو قرآن کریم کے پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، سننے کی بھی فضیلت ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے انسان خود پڑھے، ورنہ اگر ایک انسان قرآن سنے بھی تو قرآن سننے کا بھی ثواب ہوتا ہے، اور اگر وہ کیسٹ سے سن لی جائے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو خود قرآن کھول کر پڑھیں۔ یہاں تو تقرؤ کا ذکر ہے ویسے، لیکن کیا اگر ایک انسان سنے گا تو کیا اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی اور شیطان دور ہو جائے گا؟ علماء سے سنا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ قرآن کو سننا قرآن کو پڑھنے کے برابر ہے۔ لیکن سننے سے مراد پھر وہ سننا نہیں ہے کہ ہم اپنے کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہم نے کانوں میں جو ہے نا وہ ہم نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے، ہماری توجہ کسی اور طرف ہے، وہاں سے یوٹیوب چل رہی ہے اور وہاں سے جو ہے نا وہ قرآن کریم جو ہے وہ سنا جا رہا ہے، وہاں سے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، وہاں سے فیس بک چل رہا ہے اور وہاں سے قرآن کریم سنا جا رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ویسے اگر ایک انسان خود اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس کو اچھا پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ اگر اچھے قاری کی تلاوت سنے اور پورے توجہ کے ساتھ ہمدن گوش ہو کر سنے، شاید واللہ عالم کہ سننے سے بھی اسے پڑھنے والی فضیلت حاصل ہو جائے۔ بہرحال یہاں پڑھنے کا ذکر موجود ہے، واللہ عالم۔ جی دیکھیے جی، ضرورت کے مطابق انسان اونچی بھی پڑھ سکتا ہے، آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو جہاں کوئی نہیں ہے انسان اونچا پڑھ لے، جہاں اور لوگ موجود ہیں انسان آہستہ پڑھ لے۔ اور یہ بھی ہے کہ عام حالات میں انسان جو ہے میانہ روی کے ساتھ پڑھے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ نماز کا ذکر ہے کہ نماز کے اندر نہ تو بہت اونچی قرات کریں، نہ بہت آہستہ قرات کریں، درمیانی قرات کریں۔ تو ہمارے دین نے ہمیں میانہ روی کا حکم دیا ہے، تو عام حالات میں میانہ روی پر عمل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال بہت عظیم صورت ہے سورہ بقرہ، اور قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے، اور اس میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں، بہت زیادہ احکام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ان کے بارے میں کئی دفعہ بات ہو گئی ہے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب وہ حروف جن کو کاٹ کاٹ کر مکمل پڑھا جاتا ہے۔
عام طور پہ قرآن کریم کے حروف کو اس طرح کاٹ کاٹ کر مکمل نہیں پڑھا جاتا. قرآن کریم کے حروف کو زبر زیر پیش اعراب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کو ملایا جاتا ہے، لیکن ان حروف کو ایک دوسرے سے ملا کر نہیں پڑھا جاتا. اگر ہم اس کو عام قرآنی حروف کی طرح ملا کر پڑھیں تو یہ علم لفظ ہوگا، لیکن اس کو ہم علم نہیں پڑھتے. اس کو ہم الف پورا الگ پڑھتے ہیں اور لام پورا الگ پڑھتے ہیں اور میم پورا الگ پڑھتے ہیں، اسی لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. حروف مقطعات یہ قرآن کریم کا بہت بڑا معجزہ ہے. پورا قرآن کریم ہی معجزہ ہے. یہ بھی بطور معجزہ نازل ہوئے ہیں، قرآن کریم کے اعجاز کے لیے نازل ہوئے ہیں. ان کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے. اسی لیے عام طور پر ان حروف کے بارے میں تفسیر کرتے ہوئے، ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جاتا ہے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ان کی مراد کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد، اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا ہوتا اور صحابہ کرام ہم تک منتقل کر دیتے. لیکن صحابہ کرام سے اس طرح کہ جس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے ان حروف کی تفسیر کو، اس طرح صحابہ کرام سے مروی نہیں ہے. بعض لوگوں نے کوشش کی کہ ان کا معنی کریں، جی الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد ہے، یا اس قسم کے کچھ لوگوں نے معنی کرنے کی کوشش کی. لیکن بہتر یہ ہے کہ ان الفاظ کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے، ان کا معنی اللہ پہ چھوڑ دیا جائے. یہ گویا کہ قرآن کے اعجاز کے لیے ہیں. یہ چیلنج ہے مشرکین مکہ کو. یہ زیادہ حروف مقطعات مکی صورتوں میں آتے ہیں. یہ اگرچہ مدنی صورت ہے، تو اگر آپ حروف مقطعات کو دیکھیں تو حروف مقطعات 90% آپ کو مکی صورتوں میں ملیں گے. تو مکی صورتوں میں زیادہ تر چیلنج کا انداز ہے قرآن کریم کا. تو گویا کہ کفار مکہ کو چیلنج ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ انسانی کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، تو جن حروف تہجی سے اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے اور تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، تو جن حروف تہجی سے انہوں نے بنایا ہے تو تم بھی ان حروف تہجی سے بنا لو اور تم ان حروف کا معنی کر دو. یہ وہی حروف تہجی ہیں جو عربی زبان کے معروف حروف ہیں، تو انہی سے یہ حروف مقطعات بنے ہیں، تم ان کا معنی کر دو. تو گویا کہ یہ مشرکین مکہ کے چیلنج کے لیے، تحدی کے لیے یہ اترے تھے. اسی لیے ان حروف کے بعد آپ غور کریں کہ قرآن کا ذکر ہوتا ہے، کتاب کا ذکر ہوتا ہے، وحی کا ذکر ہوتا ہے، تنزیل کا ذکر ہوتا ہے. یہاں بھی الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب کا ذکر ہے. سورہ آل عمران کے شروع میں بھی ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، کتاب اور کتاب کو اتارنے کا ذکر ہے. گویا کہ قرآن کے چیلنج اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے حامیم والکتاب المبین، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، جگہ جگہ آپ دیکھیں گے تو قرآن کا ذکر ملے گا. تو ان حروف کا معنی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہاں اتنا ضرور حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ یہ الگ الگ حروف ہیں، یہ ایک لفظ نہیں ہے پورا، یہ الگ الگ حروف ہیں. جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں رکھی ہیں. پھر آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور یہاں سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا، ترمذی کی روایت ہے، یہاں سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا کہ یہ جو قرآن کریم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، تو مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کی دی ہے. اور الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے جس کا معنی حقیقی معنی اللہ کو علم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کو بغیر تفسیر، بغیر تدبر کے پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ ایک حرف پہ الف لام میم جیسے لفظ پر گویا کہ 30 نیکیاں. تو اگر کوئی بندہ تدبر کے ساتھ، غور کر کے، تفسیر کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے جو قرآن کا اصل مقصد ہے، تو اس کا پھر اجر و ثواب وہ پھر اللہ کو ہی اس کا علم ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کوئی شک نہیں اس میں. ذالک الکتاب،
ذالک یہ اسم اشارہ ہے عربی زبان کی روح سے. اسم اشارہ کے لیے عربی زبان میں اصل لفظ ہے ذا. کیا لفظ ہے؟ ذا. ذا یہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور وہ کے معنی میں بھی آتا ہے. دس اور دیٹ دونوں کے معنی میں آتا ہے. اگر اس سے پہلے ہا لگا دیں ہا ذا تو پھر دس کا معنی اشارہ قریب کا معنی متعین ہو جاتا ہے. اور اگر اس کے بعد کاف لگا دیں ذا کا تو پھر ڈیٹ کا معنی اشارہ بعید کا معنی متعین ہو جاتا ہے. اور اگر لام آ جائے ساتھ ذالی کا تو پھر زیادہ دور کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. تو ذا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی. ذا ہے اصل اسم اشارہ. گرامر کی بات ہے، تھوڑا سا آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں، اگر آپ یاد رکھیں تو پھر اس کا فائدہ ہے کافی زیادہ. یہ دیکھیے آپ کے سامنے میں نے ایک سلائیڈ کھولی ہے، یہ اسم اشارہ کے حوالے سے ہے. یہ آپ کے سامنے اسم اشارہ کی گردان ہے. 3 گردانیں ہیں. ایک کے سامنے لکھا ہوا ہے اصل اسم اشارہ جو درمیان میں ہے. یہ جو درمیان میں ہے اسم اشارہ اصل، یہ مذکر کے 3 صیغے ہیں، واحد کا، تثنیہ کا، جمع کا. یہ مؤنث کے 3 صیغے ہیں، واحد کا، تثنیہ کا، جمع کا. تو 6 صیغے ہیں. اس کو صیغہ واحد مذکر کہتے ہیں ذا. اس کو صیغہ تثنیہ مذکر کہتے ہیں 2 مردوں کے لیے 2 مذکر چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو. اور اس کو جمع مذکر کہتے ہیں. یہ واحد مؤنث ہے ذی، اور یہ تثنیہ مؤنث ہے تانی یا تینی، اور یہ جمع مؤنث ہے. جمع مؤنث جمع مذکر کے لیے ایک ہی صیغہ ہے اولائی. ذا، ذانی، اولائی، ذی، تانی، اولائی. یہ ہے اصل اسم اشارہ. اصل اسم اشارہ یعنی یہ اشارہ کے لیے آتے ہیں. ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، وہ مذکر چیز ہے. کتاب ہے، عربی میں مذکر ہے کتاب. کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ذا، کتابن، یہ کتاب ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ذا کا معنی یہ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے. جو اصل اسم اشارہ ہے وہ قریب کے معنی میں بھی آتا ہے، دور کے معنی میں بھی آتا ہے. اصل اسم اشارہ ذا ہے. ذا، ذانی، اولائی، ذی، تانی، اولائی. اگر آپ نے واضح کرنا ہو کہ یہاں اشارہ قریب مراد ہے، طے کرنا ہو، ورنہ ذا سے تو اشارہ قریب اور بعید دونوں مراد ہو سکتے ہیں. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ معنی بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے طے کرنا ہو تو اشارہ قریب کے لیے ان تمام صیغوں سے پہلے ہا لے آئیں. ذا سے پہلے ہا لے آئیں تو کیا بن جائے گا؟ ہاذا. زانی سے پہلے ہا لے آئیں کیا بنے گا؟ ہاذانی یا ہاذینی. اولائی سے پہلے ہا لے آئیں تو کیا بنے گا؟ ہا اولائی. ذی سے پہلے ہا لے آئیں تو کیا بنے گا؟ ہاذی. تانی سے پہلے ہا لے آئیں تو ہا تانی یا ہا تینی. قرآن میں ہا تینی کا لفظ موجود ہے. اور اولائی سے پہلے ہا لے آئیں تو ہا اولائی. جب پیچھے ہا آ جائے تب یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ قریب کے معنی میں. اگر ایک ہے تو ہاذا، 2 مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہاذانی. ہاذانی خصمانی قرآن میں. ہا اولائی جمع مذکر جمع مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. ہاذی، ہاتانی. لیکن اگر دور کا معنی متعین کرنا ہے، دور کی طرف اشارہ کرنا ہے، اسی ذا، ذانی، اولائی، ذی، تانی، اولائی کے آگے کاف لگا دیں. شروع میں ہا نہ لگائیں، آخر میں کاف لگا دیں. ذا کے آگے کاف لگائیں تو ذا کا، ذا کا، ذالکا نہیں. ہمارے قرآن میں آتا ہے ذالکا آتا ہے، اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں. یہاں صرف کاف لگائیں ذا کا. اور ذانی کے آگے کاف لگائیں کیا بنے گا؟ ذانی کا، ذانی کا. اور اولائی کے آگے کاف لگائیں کیا بنے گا؟ اولائی کا. اولائی کا اکثر قرآن میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، یہ جو ہے نا واحد کا صیغہ، یہ لکھا ہوا تی کا. یہ تی کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ زی کا بھی ہو سکتا ہے. اصل میں یہ جو واحد مؤنث ہے نا، ذا، ذانی، اولائی، یہ جو ذی ہے، یہ ذی یہ نیچے لکھا ہوا واحد مؤنث. واحد مؤنث کے لیے ایک صیغہ نہیں، کئی صیغے ہیں. ذی بھی ہے، ذہ بھی ہے، ذہی بھی ہے، ذاتا، تی، تہ، تہی، تا. یہ ان 8 میں سے کوئی ایک لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ ذہ کر لیں، ذہی کر لیں، تی کر لیں. یہاں جو تی کا عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، تی کا، اور تی کا بھی نہیں، تل کا استعمال ہوتا ہے. بتاتا ہوں وہ لام کہاں سے آتا ہے. اصل میں تی کا ہے. یہ تی کا کہاں سے آیا ہے؟
یہ آپ ذی استعمال کر لیں یا تی استعمال کر لیں، یہ ایک تی بھی ہے واحد مؤنث کے لیے، ان 8 میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو تی کا بھی کہہ سکتے ہیں، زی کا بھی کہہ سکتے ہیں، زا کا مذکر کے لیے اور زی کا مؤنث کے لیے۔ بہرحال کاف اگر آگے آئے گا تو یہ بعید کا معنی ہوگا، زا کا ہوگا تو مذکر بعید، اور اگر زی کا یا تی کا کہیں گے تو وہ مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہو اور بعید چیز ہو تو زی کا آئے گا یا پھر تی کا آئے گا۔ اور تثنیہ کے لیے تانی سے تانی کا اور الائی کے سے الائی کا، ٹھیک ہے۔ یہ اشارہ قریب ہے، یہ اس میں اشارہ اصل ہے، اور یہ اشارہ بعید ہے۔ اچھا، یہ جو بعید ہے نا، بعید میں بھی پھر عربی زبان کی وسعت دیکھیں۔ ایک چیز ہے یہ سامنے دیوار ہے، میں نے اس تک اشارہ کرنا ہو، اور ایک ہے میں نے آسمان تک اشارہ کرنا ہو، دونوں میں فرق ہے۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جی وہ، ایک ہم کہتے ہیں کہ وہ دیوار، اور ایک ہم کہتے ہیں وہ آسمان، تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں اور ہمارے انداز سے پتہ لگے تو ہم دور کی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ عربی زبان میں ان دونوں کے لیے الگ الفاظ ہیں۔ اگر آپ نے بعید کا اشارہ کرنا ہے تو زا کا، اور اگر زیادہ دور کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ساتھ لام بھی لے آئیں کاف سے پہلے، ذالکا۔ اور یہ جو تی کا ہے اس کے اندر اگر لام لانا ہے تو تل کا ہو جائے گا۔ تل کا مطلب وہ بہت دور، وہ تل کا اس طرح بنا ہوا، اصل لفظ تی کا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو زانی کا ہے اس سے پہلے لام آ نہیں سکتا، تثنیہ کا اس سے پہلے لام نہیں آتا۔ یہ جو الائی کا ہے، اگر اس سے مراد ہے وہ، اگر زیادہ دور کرنا ہو تو پھر الائی کا نہیں ہوتا، پھر الالی کا ہوتا ہے لام کے ساتھ۔ وہ قرآن میں استعمال نہیں ہوتا، وہ عربی شعروں وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو موٹی سی بات بتائی ہے، اس میں اشارہ قریب اور بعید۔ اگر قریب کرنا ہو تو ہاذا پیچھے ہا لگا دیں، اور بعید کرنا ہو تو آگے کاف لگا دیں، زیادہ بعید کرنا ہو تو لام بھی لگا دیں ساتھ، یہ اس میں اشارہ ہے۔ تو اب ذالک الکتاب، قرآن کریم میں اب ہم یہ جو ذالکہ پڑھ رہے ہیں یہ اشارہ ہے، اور کون سا اشارہ ہے؟ بعید، اور بعید بھی وہ زیادہ بعید والا ہے۔ اور ہم معنی کیا کر رہے ہیں؟ یہ کتاب، ہمیں تو وہ کتاب معنی کرنا چاہیے، اور وہ دور کتاب، یہاں قریب نہیں ہے، بہت دور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اشارہ بعید ہے، اس میں اشارہ بعید کا معنی کرنا چاہیے، اور اس سے مراد قرآن ہے جس کا ذکر قریب ہوا، جس کا ذکر ہو رہا ہے، جس کو پڑھا جا رہا ہے، تو ذالکہ سے مراد قرآن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ بعید اور بعید تر والا استعمال کیا ہے، تو اشارہ اس کتاب کی طرف ہے جس کا ذکر وہ تورات میں اور وہ انجیل میں موجود ہے۔ گویا کہ یہود و نصارہ جو اس دور میں پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے، اور قریش مکہ جو ہیں وہ اپنے کوئی اشکال ہوتا، وہ قریش مکہ کو جاہل سمجھا جاتا تھا، امی، اور یہود و نصارہ کو پڑھے لکھے سمجھا جاتا تھا۔ تو گویا کہ اشارہ ہے کہ یہ کتاب صرف کوئی نئے سرے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہو گئی، اس کی باتیں اور اس کا تذکرہ تو ہزاروں سالوں پہلے سے چلا آ رہا ہے، وہ تورات انجیل سے اور پچھلی کتابوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ وہ نبی ہے جو پیدا تو اب ہوا ہے، لیکن اس کا تذکرہ پرانے انبیاء سے چلا آ رہا ہے، اس کتاب کا ذکر پرانی کتابوں میں چلا آ رہا ہے، نبی کے صحابہ کا ذکر پرانی کتابوں میں چلا آ رہا ہے۔ تو گویا کہ قرآن مراد ہے، لیکن مراد یعنی گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ قرآن وہی ہے کہ جس کا ذکر تمہاری کتابوں میں بھی ہے۔ تو اشارہ بعید کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن کے بارے میں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر اترے ہیں، کون؟ جبریل، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب اطہر پر تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں، بلسان عربی مبین، یہ واضح عربی زبان میں ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس آیت سے گویا کہ اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور یہ قرآن پرانے
پرانی جماعتوں پرانی امتوں کے صحیفوں میں بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یعنی یہ قرآن جس کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل کے واسطے سے، اس قرآن کا تذکرہ تو پرانے صحیفوں پرانے زبر، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي اسرائیل، لوگ کہتے ہیں نشانی، کوئی معجزہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ معجزہ کافی نہیں کہ اس قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، کیونکہ اس کا ذکر بنی اسرائیل کی کتابوں میں موجود ہے۔ کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ یہ اکیلی نشانی کافی ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کتاب کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں۔ کیسے جانتے ہیں؟ چاہے انکار کریں، وہ انکار تو اپنے حسد کی وجہ سے کرتے تھے، وہ انکار تو اپنی بغاوت کی وجہ سے کرتے تھے، ورنہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی تھی تورات انجیل، وہ اس قرآن کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے اور وہ جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ان کو پتہ ہے کہ یہ سچی کتاب ہے اور اس کا ذکر ان کی کتابوں میں ہے۔ تو ذالکہ سے مراد وہ کتاب جس کا ذکر ان کی کتابوں میں ہے، مراد قرآن ہی ہے۔ یا بعض علماء کہتے ہیں کہ عربی زبان میں ایک قریب کی چیز کو بعید کے صیغے سے، بعید کے اشارہ سے اور ابعد البعید کے اشارہ سے مخاطب کیا جا سکتا ہے کسی چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اگر میرے سامنے ایک چیز پڑی ہے، میرے بالکل سامنے، مجھے اس کو اشارہ قریب سے تذکرہ کرنا چاہیے، لیکن میں اس کو اشارہ بعید بھی نہیں بلکہ ذالکہ کے ساتھ میں اس کو مخاطب کرتا ہوں، تو اس کی عظمت کے لیے، اس کی اہمیت کے لیے، اور اہمیت اچھائی کی طرف بھی ہو سکتی ہے، برائی کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بہت برا ہو، قریب ہو، اس کو بھی ذالکہ اشارہ بعید سے اس کا تذکرہ ہو سکتا ہے، اور کوئی بہت عظیم چیز ہو، بہت اچھی چیز ہو، قریب ہو، تو اس کی طرف بھی اشارہ بعید کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ وہ کتاب جس کا ذکر تورات انجیل میں ہے، آپ اس کا معنی یہ کتاب کریں، تو پھر اگر یہ کتاب ہے تو حاضر کتاب ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی عظمت کی وجہ سے اشارہ بعید آیا ہے، یہ بڑی عظیم کتاب ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی صفات پیچھے بیان کی ہوتی ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اب ہونا چاہیے تھا ہؤلاء علی ھدی من ربہم، یہ جو صفات والے لوگ ہیں جن کا ابھی ذکر ہوا، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور ہؤلاء هم المفلحون ہونا چاہیے تھا، یہی لوگ کامیاب ہیں، لیکن اولئک اشارہ بعید سے مخاطب کیا، جیسے کوئی بندہ اس ستاروں کی طرف اور بلند چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، کسی اہم چیز کی طرف دور سے اشارہ کرتا ہے، تو گویا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جن کی طرف انگلیاں کر کے اشارہ کیا جائے، یہ اتنے عظیم لوگ ہیں۔ اور اسی طرح تذکرہ فاسق و فاجر لوگوں کو بھی ہوتا ہے، اولئک هم الفاسقون بھی آتا ہے، اور پیچھے فسق و فجور تو ساتھ ہی بیان ہوا ہوتا ہے قرآن میں، تو وہاں برے لوگوں کو اور ان کی برائی کی شناخت کو واضح کرنے کے لیے ان کو اشارہ بعید سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عربی محاورہ کے اندر یہ بھی چیز موجود ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ذالک الکتاب کا معنی یہ کتاب بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب اشارہ بعید ابعد البعید ہے، مراد یہ ہے، تو قرآن کی عظمت کی وجہ سے اشارہ بعید آ گیا، ورنہ تل کا تب آتا ہے جب وہ مؤنث ہو، تو کتاب عربی زبان میں مذکر ہے، جب بھی کتاب ہوگا تو ذالکہ ہوگا۔ جب آیات کا لفظ آئے گا نا، آیات اصل میں مؤنث ہے نا، تو ذالکہ اور تلکہ کا فرق صرف مذکر مؤنث کا ہے، دونوں اشارہ بعید ہیں۔ اور جب بھی قرآن اور اللہ کی آیتوں کا ذکر ہوتا ہے، اشارہ بعید سے ہی ذکر ہوتا ہے۔ تو ویسے یہ جو دوسرا معنی ہے یہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کہ ہے اشارہ قریب ہونا چاہیے، لیکن عظمت کی وجہ سے بعید کا صیغہ لے آئے۔ ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود قرآن کا تذکرہ ہو۔ صحیح ہے، بہرحال جو زیادہ بہتر، مجھے تو جو چیز زیادہ اچھی لگتی ہے نا، وہ تو یہی جو میں نے ترجمہ کیا ہے، یہ کتاب، یعنی کتاب ہمارے سامنے ہے، ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، یہ نہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی آج وہ آئی نہیں، وہ اس دور میں بھی تھی، آج بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔
ٹھیک ہے، وہی ہے، اور وہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور بالکل وہ اسی طرح، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کتاب یہی ہے ہمارے سامنے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے حق ہونے میں، اس کی خبروں کے سچا ہونے میں، اس کے عظیم ہونے میں، اس کے اللہ کی کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تو عظمت کی وجہ سے ذالکہ آ گیا۔ باقی ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی بعید ہی مراد ہے، یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود تذکرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود، بہرحال تو ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں اس میں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ خبر ہے قرآن کے بارے میں، کہ قرآن کے بیان کردہ خبروں میں، قرآن کے بیان کردہ واقعات میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کی چیزیں بیان کی ہیں، جنت جہنم کی چیزیں بیان کی ہیں، تو قرآن کے بیان کردہ صداقتوں میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہ خبر ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، خبر نہیں ہے، یہ ہم سے تقاضا ہے، ایک ہم سے تقاضا ہے، تو پھر تقاضا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں لا ریب فیہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اس میں شک نہ کرو، یہ طلب کے معنی میں، لا ترتابو کے معنی میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل سچی ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے، اور ہم سے تقاضا بھی ہے، تم بھی اس میں شک نہ کرو، اس کو بالکل سچا مانو، یہ ہم سے تقاضا بھی ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اذان کے بعد تو فرمایا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی خبروں کے سچ ہونے میں، اس کے وعدوں کے سچ ہونے میں، جو یہ خبر دے رہی ہے یہ بالکل سچی خبر ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی رہنمائی ہے متقین کے لیے، اس میں ہر قسم کی ہدایت کا سامان موجود ہے۔ تو متقین کے لیے ہدایت ہے، جو متقی نہیں ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے قرآن کے اندر، تو پھر متقین کا ذکر کیوں ہوا؟ اگر کافر کو بندہ کہے جی یہ قرآن تو صرف مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہم تو کافر ہیں، تو ہمیں تو کوئی اور چیز لا کے دو پھر ہدایت کے لیے۔ ڈرے گا تو ایمان لانے کے بعد نا، ایمان لانے سے پہلے کیسے ڈرے گا؟ بہرحال آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ سمے نتیجے کے اعتبار سے ہے، ویسے تو قرآن کریم سب کے لیے ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ الناس، ناس کا اطلاق مسلمانوں، کافروں، سب پر ہوتا ہے، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن کے اندر، اور قرآن کے اندر یہ صلاحیت ہے، اور جو بندہ بھی غور کرے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، اگر وہ نیک نیتی سے غور کرے گا، تدبر کرے گا، تو اسے ہدایت ملے گی۔ لیکن ہدایت حاصل کون کرتا ہے؟ نتیجے کے اعتبار سے، نتیجتاً قرآن میں تو ہدایت دہریوں کے لیے بھی، اور کافروں کے لیے بھی، اور فاسقوں کے لیے بھی، اور قاتلوں کے لیے بھی، اور مومنوں کے لیے بھی، سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن قرآن کی بات مانتا کون ہے، قرآن پر عمل کرتا کون ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرتا کون ہے، یہ نتیجے کے اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ نتیجتاً جو لوگ جنہوں نے ہدایت حاصل کی، اور جو آئندہ بھی ہدایت حاصل کریں گے، وہی کریں گے جو اللہ کے حساب میں جو نتیجے کے اعتبار سے متقی ہیں، جو مؤمن ہیں۔ کئی جگہ پر ھدی للمؤمنین، ھدی و بشریٰ للمؤمنین قرآن میں ہے، کئی جگہ پر ھدی و رحمۃ للمحسنین، تو یہ نتیجے کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ جس وقت کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے، ممکن ہے اس وقت وہ اللہ سے اس طرح نہ ڈرتا ہو جس طرح مسلمان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، مومن اللہ سے ڈرتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ کافر تو نہیں ڈرتا، اگر کافر ڈرتا ہو تو کافر رہے ہی نہ، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کافر کو قرآن سے ہدایت ہو جاتی ہے، اور پھر جب اس کو ہدایت ہوتی ہے تو پھر وہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کس کو ہدایت ہوتی ہے قرآن سے؟ جو اللہ کے علم میں
جو نتیجتاً متقی ہو، جو نتیجتاً محسن ہو، جو اپنے انجام کے اعتبار سے مومن ہو۔ ہمیں کیا پتہ اب نتیجے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے کون متقی ہے؟ تو ہمیں ہر ایک کو ہی دعوت دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر شخص کو ہی قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ کے حساب میں اور اللہ کے علم سابق میں۔ جو متقی ہوگا، جو مومن ہوگا، جو محسن ہوگا، وہ اس کو ہدایت مل کر رہے گی، اور جو نہیں ہے اللہ کے علم سابق میں وہ پھر محروم رہے گا۔ اور محروم رہنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا تھا، اللہ نے اسے دور کر دیا۔ اصل میں اس کو ہدایت سے دور رہنے کی وجہ اس کی اپنی مرضی اور اس کا اپنا اختیار ہے۔ تو بہرحال یہ چیز نتیجے کے اعتبار سے ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی قرآن سے انہی لوگوں نے ہدایت حاصل کی ہے جو مستقبل کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے متقی بنے۔ کون ہے متقی لوگ؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت متقی لوگوں کی جو قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، پہلی صفت ہے ان کی کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا چیز ہے؟ غیب وہ چیز ہے کہ جو ہمارے حواس، جن کو ہم اپنے حواس کے ذریعے معلوم نہ کر سکیں، ہم دیکھ نہ سکیں، ہم سن نہ سکیں، جس کی آواز کو، جس کو ہم ہاتھ لگا کر محسوس نہ کر سکیں، سونگھ نہ سکیں۔ ہمارے حواس ہیں حواس خمسہ، کہتے ہیں چھٹی حس بھی ہوتی ہے۔ بہرحال جن کو ہم اپنے حواس کے ذریعے محسوس نہ کر سکیں اس کو غیب کہتے ہیں۔ اچھا، ہر غیب پر ایمان لانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب مجوسی کہتے ہیں کہ جی کئی معبود ہیں، خیر کا خدا بھی ہے، شر کا خدا بھی ہے۔ ہم کہے جی چونکہ ہم نے شر کا خدا الگ ہے، خیر کا خدا الگ ہے، ہم نے دونوں کو نہیں دیکھا تو دونوں پر ایمان لانا یہ غیب پر ایمان لانا ہے؟ نہیں، غیب پر ایمان لانے کے صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی چیز ہمارے حواس سے ماوراء ہو اس پر ایمان لانا غیب پر ایمان لانا ہے۔ غیب پر ایمان لانا یہ نہیں ہوتا۔ غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے ہر وہ چیز جو ہمارے حواس سے ماوراء ہے، غیب ہے ہم سے، اور جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے، جس کے ہمارے پاس اوتھینٹک دلائل آگے کتاب و سنت کی روشنی میں، ہم کتاب و سنت میں اللہ کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے، نبی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے، اگرچہ ہم ان چیزوں کو اپنے حواس کے ذریعے نہ بھی محسوس کر سکیں تو ہم بالغیب ایمان لے آئیں۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب یہ نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم محسوس نہ کر سکیں اس پہ ایمان لے آئیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، چاہے نہ قرآن نے اس کی طرف دعوت دی ہو، نہ سنت نے کبھی اس کے بارے میں بتایا ہو۔ نہیں، ایمان بالغیب کیا ہے؟ ایمان بالغیب میں ٹھیک ہے کہ ہم اپنے حواس سے اسے محسوس نہ کر سکیں، لیکن وہ چیز ٹھوس دلائل سے ثابت ہو۔ ہمارے نزدیک ٹھوس دلائل قرآن اور سنت، قرآن اور سنت سے اللہ فرما دے ایک بات، جب ہم نے اللہ کو رب مان لیا، جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کو اللہ کی کتاب مان لیا، جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مان لیا، اب ایک بات قرآن میں ثابت ہو گئی کہ قرآن میں موجود ہے، اللہ نے فرمائی ہے، یا ایک بات صحیح حدیث مبارکہ میں آ گئی۔ صحیح حدیث مبارکہ اس لیے میں نے کہا یہ نہ ہو اس کی سند ضعیف ہو، اگر سند ضعیف ہو اس پر بھی ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں ایک ایسی بات آ گئی کہ ہمارے عقل و فہم سے، ہمارے حواس سے ماوراء ہے، تو اس پر ایمان لانا اگر وہ اوتھینٹک دلائل سے ثابت ہے تو یہ ہے ایمان بالغیب۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اگر اللہ نے فرما دیا ہے کہ فرشتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، نور سے پیدا فرمایا ہے، قرآن میں آ گیا یا حدیث صحیح حدیث میں آ گیا، ہم مانتے ہیں، ہم چاہے ان کو دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، چاہے ہم ان کو سن سکیں یا نہ سن سکیں، چاہے ہم ان کو محسوس کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ کئی بدبخت ایسے ہیں جو نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم نے کون سا دیکھا ہے، جنت جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرما دی ہے کہ اللہ نے جنت تیار کی ہے، جہنم تیار کی ہے، تو ہم ایسے جہنم سے ڈرتے ہیں اور ایسے جنت کے مشتاق ہیں جیسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب ہے۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن کیا کیا ہونا ہے، پل صراط ہے، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، اور قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اور حوض کوثر ہوگا،
قبر کا عذاب ہے، قبر کی نعمتیں ہیں، ہم ان چیزوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ کتاب و سنت میں اس کے ٹھوس دلائل موجود ہیں، اگرچہ یہ چیزیں ہمارے عقل و فہم میں نہ آئیں، ہمارے حواس میں نہ بھی آئیں۔ ہم مردوں کو دفن کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ قبر تا حد نگاہ پھیلتی کہ نہیں پھیلتی، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں سے محسوس نہیں کیا کہ قبر جو ہے وہ اس طرح کر کے مل بھی جاتی ہے، لیکن جب نبی نے فرما دیا تو فرما دیا، اور وہ صحیح دلائل صحیح سند سے ثابت ہو گیا تو ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ نبی نے فرما دیا کہ قبر میں سوال ہوتا ہے، اگر کوئی قبر جو ہے وہ کھولی جائے تو ہمیں مردہ بیٹھا تو نہیں نظر آئے گا کہ اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے، لیکن جب نبی نے فرما دیا کہ سوال جواب ہوتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں سوال و جواب ہوتا ہے، یہ ہے ایمان بالغیب۔ تو پہلی صفت ایمان بالغیب، یعنی پہلے اللہ، قرآن، رسول کو تسلیم کیا جائے، اس کے لیے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا۔ جب اللہ، نبی اور قرآن کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ رب العالمین خالق کائنات ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اب پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اور قرآن کی ہر بات کو اب عقل کے ترازو پر تولا نہیں جائے گا۔ نہیں، یہ بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو تو میں نہیں مان سکتا، یہ اللہ کی فلاں بات تو، یہ تو جو اللہ نے سزا ذکر کی بڑی وحشیانہ ہے، یہ تو کیسے سزا دی جائے؟ یہ نبی کا یہ فرمان صحیح سند سے تو ثابت ہے، لیکن یہ عقل میں آ ہی نہیں رہا، یہ آج کے دور میں اپلیکیبل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایمان بالغیب تو ختم ہو گیا، پہلے صفت ایمان بالغیب۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ آج اللہ معاف کرے، آج مسلمان اس چیز میں بہت مار کھا رہے ہیں، اپنے مسلمات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں قرآن کی باتوں میں ڈاؤٹ کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، وہ انہیں یقین ہی نہیں ہے، انہیں شک ہے، پتہ نہیں اللہ ہم سے ہماری مدد کریں گے کہ نہیں کریں گے، ہم دین پر عمل کر کے دنیا کے اندر ہم غالب ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، ہم اپنے دشمن پر غالب آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے۔ کئی لوگ قرآن کریم کے واضح احکامات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ قرآن صریح طور پہ موسیقی کو، گانے بجانے کو، ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، قرآن کے بالمقابل قرار دیتا ہے، اور لوگ مسلمان کہلانے کے باوجود گانا بجانا، موسیقی اور سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح فرمانات موجود ہیں، بڑی سخت وعید بھی موجود ہے، لیکن وہ عمل ہی نہیں کر رہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسی حدیث ہی کوئی نہیں ہے، ایسی حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، چاہے وہ حدیث صحیح ترین سند سے کیوں نہ ثابت ہو۔ کوئی دجال دجول نہیں آنا، کوئی امام مہدی نے نہیں آنا، کوئی حضرت عیسیٰ نے نہیں اترنا، بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے، صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ ایسا ہونا ہے، بالکل ہونا ہے۔ تو مسلمات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے ہیں ہم۔ کوئی مجھ سے بحث کرنے لگا کل پرسوں ہی، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھے لکھے لوگ، کیا حضرت عائشہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ اس بات کی سب سے پکی ٹھکی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہ بیان کر دے اور وہ صحیح سند سے ثابت ہو۔ اعلیٰ ترین سند کی جو صورت ہو سکتی ہے نا، جو موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر کوئی چیز آ جائے، صحیح مسلم کے اندر کوئی چیز آ جائے جو صحیح سند سے ثابت ہے، اور بیان کرنے والا صاحب واقعہ خود ہو، حضرت عائشہ خود بیان کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ نکاح کیا تو میری عمر 6 سال تھی یا 7 سال تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری رخصتی ہوئی اور میری عمر 9 سال تھی۔ اس سے زیادہ سچی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ نہیں جی یہ کیسے ممکن ہے، اور پھر وہ عقل و پھر عجیب و غریب اعتراضات، یہ کیسے ممکن ہے 45 سال کے شخص کے ساتھ جو ہے وہ 9 سال کی بچی کی شادی ہو جائے؟ میں نے کہا کہ پھر کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ جی 18 سال کی عمر میں، وہ 9 سال نہیں تھے 19 سال تھا۔ میں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ 45 سال کے شخص کے ساتھ 19 سال کی عمر کی لڑکی کی نہیں؟ کیا آپ اپنی بچی کی شادی 9 سال کی بچی کی شادی 45 سال کے مرد سے کریں گے؟ میں نے کہا کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ جی 19 سال کی عمر میں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ کہتے ہیں 19 سال کی عمر میں شادی ہوئی، کیا آپ اپنی 19 سال کی بچی کی شادی 45 سال کی عمر کے مرد کے ساتھ کریں گے؟ کہ آپ اس دور کے حالات کو، اس دور میں چیزیں چلتی تھیں اور آج بھی چلتی ہیں، یہ نہیں آج نہیں چلتی، لیکن یہ چیز ہو نہیں سکتی، بلوغت اس عمر میں ہو نہیں سکتی،
جب وہ چیز یورپ سے آتی ہے ہر کوئی مان لیتا ہے. یورپ میں 5-5 سال کی بچیاں، 6-6 سال کی بچیاں بالغ ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ کے اندر سارا جو ہے مواد موجود ہے، ڈیٹا موجود ہے، اعداد و شمار موجود ہے. مائیں بن رہی ہیں. کوئی لڑکی عورت ماں نہیں بن سکتی جب تک بالغ نہ ہو. 5 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں مائیں بننے کے واقعات انٹرنیٹ میں موجود ہیں، بالکل موجود ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ وہ دلائل بہت سارے بیان کرتے ہیں. اصل میں بنیادی بات ہے کہ چونکہ وہ غیروں نے اعتراض کر دیا ہے، اب ہم شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے اپنے مسلمات کے. میں کہتا ہوں کہ جو بندہ جو ہے، حضرت عائشہ کا اپنا فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور صحیح بخاری جو ہے وہ صحیح ترین کتاب ہے. اگر صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ کا اپنا فرمان موجود ہے اور آپ کو شک و شبہ ہے، تو پھر آپ کو کسی حدیث کے اوپر، کسی حدیث کے بارے میں آپ بالیقین نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث صحیح ہے. پھر صرف آپ ایک حدیث کا انکار نہیں کر رہے، پھر آپ ساری حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ حدیث محفوظ ہوئی ہے محدثین کے ذریعے، پھر اگر آپ محدثین جس حدیث کو اعلیٰ ترین درجے کی حدیث کہتے ہیں اور اس حدیث کے اندر صاحب واقعہ بیان کر رہا ہے، میری شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 سال کی عمر میں ہوئی، اب جی اگر 9 سال کی عمر میں ہوئی تو یہ کیسے ہو گیا، فلاں کیسے ہو گیا، فلاں کیسے ہو گیا، ساری باتیں وہ کرتا ہے جسے ماننا نہیں ہوتا. اور جو اعتراض کرنے والے ہیں، جن کے پیچھے لگ کر ہم اس قسم کی باتیں مان رہے ہیں، ان کو تو ہمارے قرآن پر اعتراض ہے. مستشرقین کو، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض ہے کہ آپ کس بات کا جواب دیں گے. آپ کو کہیں جگہوں پر آپ کو کہنا پڑے گا ہم ایمان بالغیب لاتے ہیں. اگر ایک چیز صحیح سند سے ثابت ہو جائے نا، پھر زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اس بات کو بھی نہیں مانتے کہ حضرت مریم سے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو گیا، وہ تو اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں. نہ ماننے والے تو اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں. جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. آپ جس کو سمجھا سکتے ہیں عقل سے سمجھائیں، لیکن جہاں آپ دیکھیں کہ معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے، وہاں آپ کے ہم ایمان بالغیب لاتے ہیں. جو چیز صحیح سند سے ثابت ہو گئی ہے. ہاں ایک چیز صحیح سند سے ثابت نہیں، ہم اس میں بحث ہی نہیں کرتے. قرآن سے ایک چیز ثابت ہے، صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، تو باقی پھر اس قسم کی باتیں چھوڑ دیں. اور یہ چیزیں ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. آپ کو بتاؤں 1000 سال کبھی کسی مسلمان نے حضرت عائشہ کی عمر کے بارے میں اعتراض نہیں کیا. یہ آج اعتراض پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں اور مستشرقین کی طرف سے آئے ہیں. ہمارے پاس کم علمی کی وجہ سے جواب موجود نہیں ہے، تو ہم نے کیا حل نکالا؟ ٹھیک ہے جی ایسا ہوا ہی نہیں. یہی کام غامدی صاحب کرتے ہیں. جس بات کا جواب نہیں آتا مستشرقین کے اعتراضات کا، اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کو شریعت سے نکال دیتے ہیں. یہی سب سے بڑی جہالت ہے. یہ آپ کی جہالت ہے. آپ جواب نہیں دے سکتے تو آپ آگے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ تو بڑا آسان ہے. سر سید احمد خان نے یہی کام کیا. اس نے کہا میں مستشرقین کو جواب دوں گا، انگریزوں کو جواب دوں گا. اس نے کہا مستشرقین اچھا معجزوں کا انکار کرتے ہیں، لاؤ میں جواب دیتا ہوں. یہ معجزے عقل کے مخالف ہیں، چلو یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، ہم بھی اس کو نہیں مانتے. یہ کیا جواب ہوا؟ فلاں کو فلاں بات پر اعتراض ہے، چلو ہم بھی اس کو نہیں مانتے. یہ کیا جواب ہوا؟ فرشتوں پر اعتراض ہے، جنوں پر اعتراض ہے، جن ہم اپنے حواس سے نہیں ان کو چھو سکتے، چلو میں بھی جن کا انکار کر دیتا ہوں. سر سید نے جن کا بھی انکار کر دیا. کہا جنوں سے مراد وہ دیہاتی لوگ ہیں جو جن کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز. چونکہ جن دیہاتی لوگ جو شہروں میں نہیں آتے، جنگلوں میں رہتے ہیں، لہٰذا اللہ نے ان کو جن قرار دیا قرآن کے اندر. یہ انگریزوں نے اعتراض کیا کہ جی قرآن جنوں کی بات کرتا ہے تو جن تو ہم اپنے عقل و فہم سے، عقل سے محسوس نہیں کر سکتے. تو سر سید نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تمہارا اعتراض ٹھیک ہے، ہم بھی جنوں کو نہیں مانتے. جی قرآن میں جو جنوں کا ذکر ہے وہ جنوں سے مراد دیہاتی لوگ ہیں، کیونکہ جن کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز. تو اب اس طرح کر کے اگر آپ نے جواب دینا ہے، یہ تو کم علمی ہے. تو آپ کہیں کہ میرے پاس علم نہیں ہے، چیزوں کا انکار کر دینا، غیروں کے پیچھے لگ کر اپنے مسلمات کو چھوڑ دینا. آپ علماء سے پوچھ لیں اگر آپ کو نہیں پتہ تو، انکار کرنے کی بجائے. تو یہ ایمان بالغیب بہت اہم چیز ہے. لیکن میں نے کہا کہ ضروری ہے وہ چیز کتاب و سنت سے ثابت ہو، تو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، پھر اس پر آنکھیں بند کر کے ایمان لیں. صحیح سند سے ثابت ہو، قرآن سے ثابت ہو، صحیح حدیث سے ثابت ہو. تو پہلی صفت متقی کی ایمان بالغیب. اگر نہیں لائیں گے تو پھر اللہ بھی گیا، نبی بھی، قرآن بھی، سب کچھ گیا. پھر تو کچھ بھی نہیں رہ گیا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمه تحلو الحياة شوقا